اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے اور مسائل و مشکلات پر صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی اور آپ اپنی چادر پر خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں جو اپنے وقت کے نبیوں پر ایمان لائے، تو ان کے ساتھ بھی مصیبت اور پریشانیاں آئیں، یہاں تک کہ ان کے بدن سے گوشت اور ہڈیاں لوہے کی کنگھیوں سے کھینچ لی جاتی تھیں اور ان کے سر کے بیچوں بیچ آرا لگا دیا جاتا تھا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ راہ حق سے دور نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں توڑا بلکہ اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی، یہاں تک کہ صنعاء سے لے کے حضرموت تک امن و امان قائم ہو جائے گا۔ کوئی شخص مکہ سے حضرموت تک چلا جائے گا اور اسے اللہ کے علاوہ کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا۔ یہ روایت اس آیت کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے تو اسے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں تو اسے صبر کرنا چاہیے، استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور یہ تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ مضمون کہ ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو آزماتا ہے، قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، انہیں آزمایا جائے گا، انہیں پرکھا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ وہ اپنے ایمان میں کتنے مضبوط ہیں اور کتنے سچے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کر کے دیکھا ہی نہیں کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے اور کون ثابت قدم رہتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ آزمائش کی اور اہل ایمان کو پرکھنے کی بات کر رہا ہے۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، آزمائش کے بعد راحت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً
سختی کے ساتھ آسانی ہے اور برائی کے ساتھ بھلائی ہے۔ تو یہ آیات اہل ایمان کو یہ بتاتی ہیں کہ اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، تمہاری ایمان کی آزمائش ہوگی۔ تو مصیبت اور پریشانی کے وقت گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے آزمائشی اور امتحانی دور سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے جب آزمائش اور تنگی کی وجہ سے نا امید ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے کہ میری فریاد رسی اور میری مدد تو آ پہنچنے والی ہے اور یہ نا امید ہو رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی اس عجلت اور اپنی رحمت کے قرب پر ہنستا ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ہمیں آزمائش کے ایام میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے، جب کہ وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اہل ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم لوگوں کے ان سے کبھی لڑائی اور جنگ ہوئی ہے؟ تو ہرقل نے جواب دیا کہ ہاں ہوئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ تب ابو سفیان نے جواب دیا کہ کبھی وہ غالب رہے اور کبھی ہم غالب رہے۔ تو ہرقل نے جواب دیا کہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ رہا ہے، ان کی آزمائش اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرتا ہے، ان کے ایمان کو، ان کے یقین کو پرکھتا ہے، کبھی ہار عطا کر کے اور کبھی جیت دے کر کے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان اور نبی ہی غالب رہتے ہیں۔ احادیث اور آثار میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں اہل ایمان کی آزمائش کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن کبھی وہ راہ حق سے منہ نہیں موڑے، صبر و استقلال کا ایسا مظاہرہ کیا کہ روز قیامت تک لوگوں کے لیے مثال بن گئے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سولی دی جا رہی تھی، اس موقع پر ان سے پوچھا گیا کیا آپ کی جگہ محمد ہوں، آپ برداشت کریں گے؟ آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ کی جگہ محمد ہوں اور ان کو قتل کیا جائے، آپ کو چھوڑ دیا جائے؟ اس موقع پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، مجھے یہ بات ہی برداشت نہیں ہے کہ میں اپنی جگہ آرام سے رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ تو اس طریقے سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جب وہ اپنی جان کی بازی پیش کر رہے تھے، جب انہیں سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرمایا۔ حرم سے دور مقام تنعیم میں انہیں سولی دی گئی۔ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو انہوں نے کفار سے مہلت چاہی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، تو انہیں کفار نے مہلت دے دی اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس موقع پر یہ اشعار پڑھتے رہے، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاءُ يُبَارِكُ عَلَيَّ أَوْ مَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي، کہ اگر مسلمان رہ کر میں مارا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس پہلو پر خدا کی راہ میں پچھاڑا جاتا ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی محبت میں ہو رہا ہے، اگر وہ چاہے تو ان کٹے ہوئے ٹکڑوں میں برکت عطا فرما دے۔ تو یہ واقعہ جس میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش اور ان کی ایمان کا تذکرہ ہے، جس میں انہیں سولی دی گئی، یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان پر قائم رہنا چاہیے۔ آج حالات سخت سے سخت تر ہیں، اہل ایمان مصیبت اور پریشانیوں کے دور سے گزر رہے ہیں، تو اپنے سامنے ان آیات کو اور ان احادیث کو رکھنا چاہیے جس میں اہل ایمان کی آزمائش کا تذکرہ ہے اور انہیں مصیبتوں سے اور مشکلات سے گزرنے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔